اشیشینوں کے دوسرے حکمران کیا بزرگ امید، کون تھا یہ، کیا تھی اس کی داستان، اور اس نے اشیشین فدائی حملہ آوروں کو عروج تک پہنچایا یا زوال تک۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا، اور آج ہم آپ کو فدائی حملہ آوروں کے دوسرے حکمران کیا بزرگ امید کی داستان دکھانے جا رہے ہیں۔ کیا بزرگ امید ضلع رودبار کے ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوا جو الموت کے قلعے کے قریب واقع ہے۔ یہ ضلع زرخیز پہاڑوں اور وادیوں پر مشتمل ہے جہاں سے شاہ رود دریا بہتا ہے۔ رودبار کے علاقے میں کوئی مستقل قصبہ نہیں تھا اور لوگ وادیوں میں چھوٹے اور بکھرے ہوئے دیہاتوں میں رہتے تھے اور اپنی وادی کے قریب محل کے رہائش پذیر ایک مقامی امرا سے اپنی بیعت کرتے تھے۔ کئی معلومات کے مطابق کیا بزرگ امید 11ویں صدی کے وسط میں ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوا۔ کیا بزرگ نے اپنے ابتدائی دنوں میں مقامی اسکول کی تعلیم حاصل کی اور پھر خود ایک کسان کی زندگی سر کرنے لگا۔ جیسے ہی حسن بن صبا نے الموت کے قلعے میں اپنی تحریک قائم کی تو اس نے الموت کے قلعے کے آس پاس کے دیہاتوں میں اپنی تحریک کو پھیلانے میں ہر ممکن کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے 2 منصوبے بنائے، ایک تو چھپ کر کام کرتے ہوئے طاقت حاصل کرنا اور دوسرا مزید قلعوں پر قبضہ کرنا۔ الموت کے قلعے سے حسن بن صبا نے اپنے پیروکاروں یعنی فدائی حملہ آوروں کو مختلف سمت بھیج دیا جو مسلمانوں اور خصوصاً دیہات میں رہنے والے مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر باطنی فدائی حملہ آور بناتے تھے۔ اس کا واضح مقصد یہ تھا کہ رودبار کے کئی دیہاتوں میں اس کا کنٹرول ہو جائے۔ اس وقت کیا بزرگ امید نے اسماعیلیت کا مذہب قبول کر لیا۔ اسماعیلیت ازم کا تعلق شیعہ اسلامیہ شاخ سے ہے اور متعدد مسلم تشریعی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ طور پر بنیادی قرآنی اور اسلامی عقائد اور اصولوں کو واضح کرنے کے لیے ایک فلسفیانہ گفتگو کو فروغ دینے سے وابستہ تھا۔ یہ تمام چیزیں اس تحریک کے مقاصد تھے، لیکن پھر اس تحریک کے لوگ بگڑ گئے۔ تو بہرحال تاریخ میں کیا بزرگ امید کی ابتدائی زندگی کی کہانی کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے حسن بن صبا کا کافی اعتماد حاصل کیا اور حسن بن صبا نے کیا بزرگ امید کو لمسر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے کمانڈر مقرر کیا۔ لمسر کے قلعے کا کنٹرول 2 افراد کے پاس تھا، ایک رسما سج اور دوسرا لامسر۔ اصل میں یہ دونوں اسماعیلیت تحریک کے پیروکار تھے، لیکن پھر انہوں نے اسماعیلیت سے کنارہ کش کیا اور قلعے کو مقامی جاگیردار علی نوشتگین کے حوالے کرنا چاہا۔ حسن بن صبا اس جگہ کے مالک کو گولہ بارود اور قیمتی تحائف دینے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ قلعہ اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن رسما سج نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد حسن بن صبا نے کیا بزرگ امید کو اپنے فدائی حملہ آوروں کے ساتھ بھیج دیا۔ کیا بزرگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے تک پہنچ گیا اور قلعے پر دھاوا بول دیا۔ رسما سج اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ یہ واقعہ بدھ کی رات کو نومبر کی پہلی تاریخ 1095 عیسوی میں ہوا۔ حسن بن صبا نے کیا بزرگ امید کو لمسر کے قلعے کا گورنر مقرر کیا۔ کیا بزرگ 20 سال تک لمسر کا گورنر رہا اور کبھی بھی قلعے کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کو حسن بن صبا نے الموت طلب کیا جہاں اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ ان 20 سالوں کے دوران اس نے اس قلعے اور اس کے آس پاس کے ضلع میں اسماعیلی دوا کو مضبوط کیا۔ اس نے لمسر کے قلعے کو مضبوط اور ناقابل تصور بنا دیا۔ کیا بزرگ نے قلعے کو مضبوط کیا اور کچھ پتھروں کو نکال کر تقریباً 7.5 میل دور سے ایک نہر بنایا
جو قلعے کو پانی فراہم کرتا تھا، تو اس طرح قلعہ سیراب ہو گیا۔ لمسر کا قلعہ الموت کے قلعے سے زیادہ کشادہ تھا۔ طویل فاصلے کی وجہ سے دشمن مختلف مقامات پر تیزی کے ساتھ زوردار ضربیں نہیں لگا سکتے تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اور بعد میں ان کے بیٹے سلطان محمد تپر نے عشیشینوں کے خلاف متعدد فوجی مہم بھیجی تھیں جو ناکام ہوئیں۔ ان مہموں سے یہ تو واضح ہوا کہ رودبار کے علاقے میں باطنیوں کے قلعے پر براہ راست قبضہ کرنا آسان نہیں ہے۔ سلطان محمد تپر نے اسی وجہ سے ایک اور طریقہ آزمایا۔ لگاتار 8 سالوں سے فوج رودبار پر آئے اور دونوں فریق لڑائی میں مصروف رہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ باطنیوں کی طاقت اور خوراک دونوں کم ہوئے ہیں، تو 1117 عیسوی کے آغاز میں سلطان محمد تپر نے عطا بیگ نوشتگین شیرگر کو فوج کا کمانڈر مقرر کیا اور اس کے بعد اس قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ 4 جون 1117 عیسوی کو انہوں نے لمسر کے قلعے کا محاصرہ کیا، جس کا حاکم کیا بزرگ تھا۔ اس لڑائی میں باطنیوں نے فتح حاصل کی۔ حسن بن صبا کیا بزرگ کی کامیابیوں سے بہت متاثر ہوا۔ 1024 عیسوی کو حسن بن صبا بیمار ہو گیا۔ اس نے فدائی حملہ آوروں میں سے ایک کو کیا بزرگ امید کو لانے کے لیے لمسر بھیج دیا اور کیا بزرگ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حسن بن صبا 23 مئی 1124 کو بدھ کے درمیانی شب مر گیا۔ تو اس طرح کیا بزرگ امید نے باطنی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا نیا عہدہ سنبھال لیا اور اپنا صدر مقام لمسر سے قلعہ الموت میں منتقل کر دیا۔ کیا بزرگ امید نے اپنی پالیسیوں اور قواعد کی پیروی کرتے ہوئے 14 سال تک حکمرانی کی۔ اس نے عشیشن ریاست کو مضبوطی سے آگے بڑھایا اور اس کے اقتدار کے دوران عشیشن کے زیر اقتدار قلعوں کی تعداد بڑھ کر 64 ہو گئی۔ 1124 سے 1125 عیسوی کے درمیان اس نے حلب کے ابن الخشب کے قتل کا حکم دیا۔ 1126 میں کیا بزرگ نے اپنے ایک فدائی حملہ آور کو موصل کے البرسکی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ 1124 ہی میں کیا بزرگ کی جانشینی کے 2 سال بعد سلطان سنجر سلجوقی نے باطنی قلعوں پر حملہ کیا، لیکن کوئی خاصی کامیابی نہیں ہوئی، جس کے بعد سلطان سنجر نے عشیشینوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ بھی کیا جو باطنی حملوں کو روکنا تھا۔ معاہدے کو نظر انداز کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ سلطان سنجر کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور عشیشن کے اپنے نئے حکمران کے ماتحت کمزوری کی وجہ سے تھا۔ سلطان سنجر نے اپنے ملک کے ہر حصے میں فوج بھیجی، اس حکم کے ساتھ کہ جو بھی باطنی سامنے آئے اسے مار ڈالو۔ دیہاتوں کے قریب 2 عشیشن نڈوں طرز اور تریت پر حملہ کیا گیا اور بہت سے باطنی فدائی حملہ آوروں کو مارا گیا اور بہت زیادہ مال غنیمت لیا گیا، لیکن یہ مہمات محدود اور غیر نتیجہ تھیں۔ کیا بزرگ نے فدائی حملہ آوروں کی طاقت کو کافی حد تک مضبوط کیا۔ رودبار میں باطنیوں نے میمندز نامی ایک نیا اور طاقتور قلعہ تعمیر کیا اور خاص طور پر تیکاؤن کو حاصل کر کے اپنے علاقے کو بڑھا دیا تھا۔ مشرق میں عشیشن فوجوں نے 1129 میں سیستان پر چھاپا مارا۔ اسی سال اصفہان کے سلجوق سلطان محمود نے امن پر تبادلہ خیال کرنا سمجھا اور الموت سے ایک ایلچی بلوایا، لیکن اصفہان میں کسی نامعلوم افراد کے ہجوم نے ایلچی اور اس کے ساتھی کو مار ڈالا۔ سلطان نے اس واقعے کی معافی مانگی، لیکن اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ باطنی فدائی حملہ آوروں نے اس کے جواب پر 400 لوگوں کو ہلاک کیا اور ان کو لوٹا بھی۔ 1131 میں سلطان محمود کی موت کے بعد ان کے اپنے بھائیوں اور بیٹے کے مابین انبن ہو گئی۔
جس سے اشیشن کو اپنی طاقت مضبوط کرنے کا موقع مل گیا۔ 1133 عیسوی میں اس نے خلیفہ المسترشد کے قتل کا حکم دیا جو کامیاب ہوا۔ کیا بزرگ امید کی طویل حکمرانی کا اختتام 9 نومبر 1138 عیسوی کو ہوا جب وہ مر گیا۔ کیا بزرگ کے بارے میں کچھ معلومات بنیادی طور پر 2 مشہور تاریخی کتابوں میں موجود ہے، عطاء الملک جیونی کی کتاب تاریخ جہاں گوشہ اور رشید الدین کی کتاب جامع تواریخ۔ دوستوں، کیا بزرگ امید کے بارے میں تفصیلاتی معلومات نہیں ملتی، جو مطالبہ اعداد و شمار کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خود اشیشن کے پاس رکھے گئے تاریخی ریکارڈ منگولوں کے ہاتھوں ان کی تاریخ کے خاتمے کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ دوستوں، ڈسکرپشن میں کچھ لنکس بھی دیے ہوں گے، اگر آپ وہاں پر جا کے کیا امید کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔